ناول نیم خاکنشین، ایپیسوڈ قسط نمبر 10 اور رائٹر ہے تانیہ طاہر۔ ویسے لالا کے دماغ کا سوال میں پوچھ لیتا ہوں، آپ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ فرحات نے پوچھا تو زرتاش اس کی جانب دیکھنے لگی۔ انصاف کے لیے مارے۔ ہاں، انصاف کسی کو نہیں ملا آج تک۔ اگر کوئی انسان کسی چیز کا وکٹم بن گیا تو قصور سب سے زیادہ اسی کا ہے۔ عورت کی عزت لوٹ گئی تو اس نے لباس ایسا کیوں پہنا؟ برقعے میں موجود عورت کی عزت لوٹ گئی تو وہ گھر سے کیوں نکلی؟ کوئی بے قصور غلط کیس میں ملبوس کرا دیا گیا۔ جائز ہو کر بھی ناجائز قرار دینا آج کے دور میں بہت آسان بات ہے، اور پھر ناانصافی اس انسان کے ساتھ ہو جو واحد دنیا میں آپ سے محبت کرنے والا ہو۔ اس کا لہجہ ہلکا سا بھرا گیا تو گھر سے بھاگ جانا اور حق کے لیے لڑنا جائز ہے میری نظر میں۔ وہ تھوڑی جذباتی ہو گئی تھی۔ فرحات لب دبائے کھڑا تھا جبکہ براق اسے ہی سن رہا تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں آپ لوگوں پر بلا وجہ بوجھ بن رہی ہوں۔ میں چلتی ہوں، ہلکے دھیمے لہجے میں کہتی وہ اٹھی۔ براق نے ہاتھ اٹھا کر اسے بیٹھ جانے کا کہا۔ کل صبح آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیں گے، فرحات بولا تو زرتاش کے چہرے پہ معصوم بچوں جیسی مسکراہٹ پھیل گئی۔ براق نے اس کی مسکراہٹ دیکھی، آنکھوں کی چمک بے گناہ تعریف کے قابل تھی۔ تھینک یو سو مچ، وہ بولی تو براق اسی طرح غصے سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ فرحات بھی نکل گیا اس کے پیچھے ہی، اور جیسے ہی وہ ڈیرے میں آئے تو فرحات نے تالی بجائی۔ واہ لالا واہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خود دھکے دلوا کے شہر سے نکلوایا تھا اسے اور اب خود اسے چھوڑنے جاؤ گے؟ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ کیا کر رہا ہے۔ وہ جھنجھلایا ہوا بوتل اٹھا گیا۔ ایک بات بتاؤ لالا، اس کے سامنے اچھا بننے کا کیا فائدہ؟ آپ کو سیدھا جا کر اس کے منہ پر کہہ دو، لڑکی تمہارے ساتھ سب کروانے والا میں ہوں، اور تمہیں نہ کیس جیتنے دوں گا نہ چین سے جینے دوں گا، میرے رستے میں نہ آؤ۔ فرحات ذرا غصے سے بولا کہ پھر اسے رستے سے ہٹانے کو وہ اس معصوم لڑکی کو تکلیف دے گا۔ تمہیں لگتا ہے ہم ڈرتا ہے کسی سے؟ اس کی سبز آنکھوں سے ڈرتے ہیں آپ؟ کیا بکواس ہے، براق چڑ گیا۔ لگ تو یہی رہا ہے۔ تم اپنا گدھا جیسا آواز بند کرے گا؟ براق نے گھونٹ اندر اتارا جبکہ فرحات آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ خود جو خچر جیسے ہیں وہ نہیں دکھتا، وہ بڑبڑایا، اور براق پر اور کمر پر براق کی پیشاوری چپل زور سے بجی۔ فرحات کمر سے لاتا دور ہو گیا۔ اب اس کے لیے کمرہ تیار کرا دے۔ نہیں، شیری کے کمرے میں بھیج دیتا ہوں، وہ ڈسٹرب ہوگا، تم گیسٹ روم سیٹ کرا دے، وہ بولا تو فرحات سر ہلا کے حویلی میں داخل ہو گیا۔ زرداش وہیں بیٹھی تھی، کسی پہ کال پر بات کر رہی تھی۔ فرحات کو دیکھ کر اس نے موبائل بند کیا۔ آپ گیسٹ روم میں آ جائیں، یہاں آپ کو کوئی تنگی کوئی پریشانی ہو مجھے یاد مت کیجیے گا، سوری، وہ بولا اور ایک دم ہنس پڑا۔ کافی جولی سی تربیت تھی۔ زرداش بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ سیدھے ہاتھ پر اوپر جا کے لالا صاحب کا شاہی محل ہے تو آپ مدد کے لیے وہاں جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کو بھوک لگی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ زرداش نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور بھوک بھی لگی تھی، لیکن اسے پہلے شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ ان لوگوں سے مدد لینے پہنچ گئی ہے تو نفی میں سر ہلا گئی۔ فرحات نے بھی سر ہلایا اور اسے وہاں چھوڑ کے چلا گیا۔ زرداش کمرے میں آئی، کافی بڑا اور اچھا کمرہ تھا۔ وہ بستر پہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، ارمان نے اگر کمرے میں دیکھا ہوگا تو اس وقت پوری حویلی سر پہ اٹھا لی ہوگی، لیکن اسے اس بات سے غرض نہیں تھی۔ اس نے کبھی زرداش کو سینے سے نہیں لگایا تھا تو وہ کیا فکر کرتا اس کی۔ وہ گہرا سانس بھر کر پیچھے کو لیٹ گئی۔ اچانک آنکھیں بند کی تو ذہن کی اسکرین پہ دو گھورتی آنکھیں آ گئیں۔ وہ ہلکا سا گھبرا اٹھی، آنکھیں کھول لی جلدی سے۔ وہ سر جھٹک کر اٹھی، واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے نل کھولا لیکن واش روم میں پانی نہیں تھا۔ اس نے کافی دیر کوشش کی اور دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی، لیکن وہ فریش ہونا چاہتی تھی، تبھی کچھ بے چین سی ہوگی۔ وہ کمرے سے باہر آئی کہ فرحات کو بتا دے، بٹ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا، 4 بجنے والے تھے۔ اسے شرمندگی سی ہوئی کہ یہ اس کا گھر نہیں تھا جو وہ اتنے سکون سے کمپلین کرتی کہ نل میں پانی نہیں۔ کچھ دیر برداشت کرنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو وہ فرحات کے بتائے گئے رستے پہ چلنے لگی۔ اب مدد کی اسے ضرورت تھی اور اس وقت وہاں اسے ہی پا سکتی تھی۔ اوپر آ کے کچھ جھجکتے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دی، لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دستک کا جواب نہ پا کے وہ اندر قدم رکھ گئی۔
کمرہ کافی گرم تھا اور ہلکا مدھم میوزک چل رہا تھا، جبکہ فجر کی اذانیں ہونے کو تھیں۔ اس کا دل اس وقت بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ انگلیاں موڑتی وہ مکمل اندر آ گئی تو سامنے وہ صوفے پر آنکھیں بند کیے بازو اچھے سے پھیلائے نیم درازا لیٹا تھا۔ وہ کافی خوبصورت تھا کہ کوئی بھی دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ زرداشت چند لمحے یوں ہی دیکھتی رہ گئی اور پھر براق نے سر اٹھایا اور اپنی سرخ نظروں کو اس کے وجود پر گاڑ دیا۔ کچھ تو تھا اس میں جو براق کو اٹریکٹ کر رہا تھا، شاید باڈی، شاید اس کی سکن کا کلر، اس کی سبز آنکھیں، لیکن یہ سب تو اکثر وہ اپنے پہلو میں دیکھتا تھا، پھر اس میں اتنا مختلف احساس کیوں تھا؟ اس کے گھٹنے پر زرداشت ہوش کی دنیا میں آئی۔ وہ سوری مجھے کسی کا اور کا پتہ نہیں تھا، فرحاد نے آپ کے روم کا بتایا تھا۔ وہ پانی نہیں آ رہا کمرے میں، وہ بولی جبکہ براق کی آنکھوں کا زاویہ نہ بدلا۔ زرداشت کنفیوز سی ہونے لگی۔ وہ آپ کسی کو کہہ دے نل ٹھیک کر دے۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولا تو زرداشت کو اس کی کمی کا احساس ہوا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ اوہ سوری، میں کہہ دیتی ہوں، آپ مجھے بتا دیں فرحاد کو کہہ دوں؟ براق نے سامنے اشارہ کر دیا۔ جی؟ وہ مڑی۔ گونگا تو وہ تھا نہیں کہ گونگے بننے کی کامیاب اداکاری کر لیتا۔ وہ وہاں؟ زرداشت آگے بڑھی، معلوم نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے دروازے کو پش کیا، وہ واش روم تھا، یعنی وہ اسے اپنا واش روم استعمال کرنے کا کہہ رہا تھا۔ بے ساختہ اس کا چہرہ لال سرخ سا ہو گیا۔ نہیں، میں اپنا ہی یوز کرنا چاہ رہی تھی، اگر آپ۔ براق نے موبائل نکالا اور فرحاد کو کال ملائی اور موبائل اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس کا موبائل لے کر وہ تھوڑی فاصلے پر ہوگی۔ جی لالا، وہ نیندوں میں تھا، زرداشت نے اسپیکر پہ ڈال دیا۔ وہ میں کہہ رہی تھی اس کمرے کا نل ٹھیک نہیں، شاید تو آپ اگر ٹھیک کر دیں، پانی نہیں آ رہا۔ ارے میڈم جی آپ؟ فرحاد چہکا۔ براق نے آئی برو جھکا لی بے ساختہ ہی، جبکہ زرداشت کچھ کنفیوز سی ہوئی۔ میڈم یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ موبائل کو اسپیکر پر ڈالیں۔ جی اسپیکر پر ہے، زرداشت بولی۔ لالا جی آپ کو یاد نہیں جب آپ غریب ہوا کرتے تھے تو خود ہی گھر کی ٹوٹیاں ٹھیک کر لیتے تھے؟ تو میڈم کی بھی کر دے۔ معافی چاہتا ہوں، سو رہا ہوں، پھر بات ہوگی۔ اس نے کھڑک سے فون بند کر دیا۔ زرداشت حیران رہ گئی، وہ نوکر تھا یا اس کا مالک؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور براق کے اندر جیسے فرحاد کو لے کر طوفان اٹھنے لگے۔ اس کا بس نہیں چلا، وہ سامنے ہو تو اس کو جان سے مار دے، بنا گنے اس کے اندر گولیاں اتار دے۔ آپ رہنے دیں، میں ایسے ہی ایڈجسٹ کر لیتی ہوں۔ زرداشت اس کا شکریہ ادا کرتی پیچھے قدم لینے لگی کہ براق اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے واش روم میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ اور اتنی سی دیر میں زرداشت کا پورا وجود کپ کپا گیا۔ گھبراہٹ سے دل کی دھک دھک کانوں میں محسوس ہونے لگی، جبکہ باہر اس نے فرحاد کو کال ملا لی۔ تم حرامی آدمی، تم کل اپنا شکل دکھائے گا تو تمہارے تھوبڑے پر تیزاب پھینک دے گا۔ تم نے ہمیں کیا سمجھا ہے؟ پلمبر، وہ سکون سے بولا۔ کتے کا بچہ! کیا سریلی بھری گالی ہے! لالا ذرا ہی زبان کا جوہر اس کے سامنے دکھائیں۔ تم فائدہ اٹھاتا ہے ہاں فرحاد خان بولے سن لے گی۔ فرحاد ہنسا۔ براق نے موبائل پھینک دیا اور ٹیرس سے کمرے میں آ گیا۔ ایک اور موبائل کا نقصان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد زرداشت جھجکتے ہوئے باہر آئی اور براق سے جانے کو اور وہاں سے جانے کو پر توڑنے لگی۔ براق نے کچھ نہ کہا، نہ روکا۔ بہت شکریہ، وہ آہستگی اور نرمی سے بولی۔ براق اسے دیکھتا رہا، چند قدم پیچھے ہٹا اور دیوار پر لگے بٹن کو پش کیا۔ ایک دم ایک منی بات زرداشت کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، وہ حیران رہ گئی۔ براق نے وائن نکالی، گلاس میں اٹیلی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے پینے لگا۔ یہ گواہی تھی کہ وہ جتنا اچھا اسے سمجھ رہی ہے، وہ اچھا تو دور کی بات، وہ اس قابل بھی نہیں ہے۔ زرداشت کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور براق کی آنکھیں جتا رہی تھی بہت کچھ۔ وہ سر جھکا کے باہر نکل گئی اور معلوم نہیں کیوں اسے شراب پیتے دیکھ زرداشت کا دل ٹوٹ سا گیا۔ اسے کسی سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں تھی اتنی جلدی۔ وہ گہرا سانس بھرتی سوچ بیٹھی تھی کہ صبح جلد از جلد چلی جائے گی۔
اگلی صبح فرحات اس کے کمرے میں آ دھپکا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے چھوڑ آئیں گے؟ بس گاؤں سے باہر تک، سنجیدگی سے بولی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ فرحات کو اس کا انداز بدلا بدلا لگا۔ کچھ نہیں، آپ پلیز مجھے چھوڑ آئیں، زرتاش بس ضد تھی۔ فرحات نے سر ہلایا۔ ناشتہ تو کر لیں۔ نہیں شکریہ، وہ بولی اور اسے دیکھنے لگی جیسے نکلنے کو بے چین ہو۔ ہوا کیا ہے؟ آپ کے لالا شراب پیتے ہیں، اس نے بلا کے سوال کر ہی لیا جو معلوم نہیں کیوں چپ رہا تھا اسے۔ لالا؟ فرحات ایک لمحے میں سنبھلا۔ پیتے ہیں، وہ افسردہ سا بولا۔ کیوں؟ اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ بڑی دکھی بھری داستان ہے ہمارے لالا کی، وہ سرنفی میں ہلاتا بیچارگی ظاہر کرتا چیئر پر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ زرتاش اس کے انداز کو سمجھی نہیں۔ لالا جب پیدا ہوئے تو ماں چل بسی، اور جب جوان ہوئے تو باپ۔ بتایا قسمت کے تو منحوس ہی ہیں۔ پھر لاہور کے چچا تھے، ہمیشہ انہیں مارتے رہتے تھے، ان کو کھانے کو نہیں دیتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے۔ ان کی بیوی لالا سے ٹوٹیاں ٹھیک کرواتی تھی، تو بس ایک دن لاہور میں چچا کی بوتل کو غلطی سے منہ لگا لیا۔ اس رات سکون سے سوئے، جبکہ اسی گھر کے لون میں سوئے، تب سے پینے پلانے کی لت پڑ گئی۔ لیکن یہ غلط ہے، کوئی بھی بات ہے، شراب حرام ہے۔ وہ جانتے ہیں، چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، روز کوشش کرتے ہیں، روز چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن چھوڑ نہیں پا رہے۔ لیکن وہ چھوڑ دیں گے، اب ہمارے فرشتوں جیسے لالا سے بدسن نہ ہو۔ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ظلم سہنے کے بعد ایک انسان بری لت میں نہیں پڑ سکتا، تو ٹھیک ہے، آئیں میں چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ وہ افسردگی سے باہر جانے لگا۔ لیکن انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ جی روز ہی کرتے ہیں، اور 3-4 ہفتے ہو گئے کچھ کیا ہی نہیں تھا انہوں نے، بس میں ادھر ادھر ہوا تو انہوں نے لے لیا۔ زرتاش کی آنکھوں میں نرمی سی اتر گئی۔ وہ آپ ناشتے کا کہہ رہے تھے، کافی بھوک ہے مجھے۔ زرتاش آہستگی سے بولی۔ فرحات چمک اٹھا۔ جی بالکل، آئیں آئیں، باہر لے آئے آپ سے۔ اور فرحات نے ملازموں سے کہا کہ وہ جلد از جلد ناشتہ لگائیں، تو زرتاش بیٹھ گئی۔ تو ان کی کوئی بہن بھائی نہیں؟ زرتاش نے پوچھا۔ نہیں، ان کا میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اچھا، تبھی آپ کافی فرینڈلی ہیں ان کے ساتھ۔ ایسے وہ کرتے کیا ہیں؟ زرتاش نے پوچھا۔ وہ اٹک گیا۔ کرپشن، جوا، سیاست، بے حیائی، بغیر تھی۔ اس نے سب الفاظ منہ میں ہی دبا لیے اور آہستگی سے بولا۔ فیکٹری ہے لالا کی۔ اچھا، زرتاش ہلکا سا مسکرائی۔ آپ لوگ کافی اچھے ہیں، مجھے ہمیشہ آپ لوگوں سے مل کر اچھا لگتا ہے۔ آپ نہ ہی ملو بی بی۔ وہ بڑبڑایا۔ کچھ کہا؟ ہاں نہیں تو آپ پوچھ لیں۔ آپ بھی لیں، زرتاش بولی تو فرحات نے چائے کا کپ اٹھا لیا، اور تبھی شیری بھی وہیں آ گئی۔ لالا، میرے لیے یہ کتاب۔ وہ بھی بولتی کے سامنے پری سی لڑکی کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ فرحات نے لمبا سانس کھینچا۔ زرتاش مسکرائی شیری کو دیکھ کر۔ السلام علیکم۔ حیران کیا ہمارے علاوہ کوئی اس گھر میں لڑکی ہے؟ میرا نام شیری ہے، وہ بولی تو زرتاش مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ زرتاش خان، وہ بولی تو شیری زور سے سر ہلا گئی۔ بڑی حویلی۔ آپ شیری بیٹے کچن میں جاؤ، اپنی ماما کے پاس، اس طرح گھر میں نہیں بیٹھتے۔ ناہید خاتون، اپنی بیٹی کو لایا کریں تو کم از کم اتنی تو عقل دیا کریں، گھر میں کھلے عام نہیں بیٹھتے، اس نے شیری کو گھورتے ہوئے کہا۔ لالا، شیری کا منہ سا بن گیا اس کی بکواس پر۔ چلو بھاگو اپنی امی کے پاس، اور تمہاری کتاب کل لا دوں گا۔ در حقیقت یہ ملازمہ کی بیٹی ہے۔ اوہ اچھا، زرتاش اور بھی متاثر ہوگی۔ شیری اسے گھورتی رہی، کچن میں چلی گئی۔ فرحات کے پسینے سے چھوٹ رہے تھے۔ براق نیچے آئے تو زرتاش کو ٹیبل پہ بیٹھا دیکھا۔ بڑی مہربانی لالا صاحب آنے کے لیے۔ فرحات نے سکھ کا سانس لیا۔ براق ٹیبل کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بڑی مہربانی لالا صاحب آنے کے لیے۔ فرحات نے سکھ کا سانس لیا۔ براق چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے بھی شراب پی تھی؟ فرحات غصہ کرنے لگا۔ براق نے زرتاش کو دیکھا۔ پہلے آپ کا موضوع کچھ بھی ہو، لیکن شراب حرام ہے، وہ سمجھانے کو بولی، جبکہ براق سوچ رہا تھا اب یہ کیا ڈرامے بازی لگی ہوئی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اس کے سامنے ڈرنک پی کہ اسے احساس ہو کہ وہ کوئی نیک انسان نہیں ہے، لیکن اب یہ کیا تھا؟ وہ فرحات کو دیکھنے لگا۔ مٹھیاں بھینچ لیں۔
زرتاش ناشتہ کرتی رہی۔ یہ لے مالک، شیری نے ٹرے پھینکی۔ براق نے سر اٹھایا۔ شیری غصے سے فرحات کو دیکھ رہی تھی۔ لالا، مہمان کے سامنے مجھے نوکرانی کہہ رہے ہیں، یہ غصے سے بڑکی۔ فرحات کا بس نہیں چلا منہ چھپا لے کہ اب براق دھاڑتا اس پر اور اس کا سارا پول کھل جاتا، لیکن براق چپ رہا۔ شیری، کیا ہو گیا؟ بہن ہو آپ ہماری، چلو بیٹھو ناشتہ کرو۔ جی میں بہن ہوں لالا جی کی، شیری بولی تو زرتاش مسکرا کے سر ہلانے لگی کہ جیسے وہ مان گئی ہو۔ فرحات اشارے سے اسے بتانے لگا کہ یہ پاگل ہے اور زرتاش چپ ہو گئی۔ پھر سب نے ناشتہ کیا۔ براق بار بار فرحات کو کھنس جانے والی نگاہوں سے دیکھتا، لیکن فرحات ناک پر مکھی بھی بٹھانے کو تیار نہ تھا، اور اگر اسے اتنا ہی برا لگ رہا تھا تو خود قابل ہے، پتہ کیوں نہیں دیتا کہ وہ وہی شخص ہے جو اسے ذلیل کر رہا ہے۔ زرتاش نہیں آئی۔ سب ناشتے کی ٹیبل پہ کچھ حیرانگی کا اظہار کرنے لگے۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، گلالہ جلدی سے اٹھی۔ میر حاکم اس کے کمرے کی جانب دیکھنے لگا کہ جیسے ہی وہ باہر آئے گی پہلی نگاہ اس پر وہی ڈالے گا۔ گلالہ نے دروازے پہ دستک دی اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آپی، وہ اندر آئی، اور جب اسے وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی تو باپ کے خوف سے اس کی روح سی کانپ گئی۔ اس نے تو خلق میں نکلا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ زرتاش بھاگ چکی ہے۔ وہ باہر آئی، سب اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ارمان ایک دم اٹھا۔ کہاں ہے زرتاش؟ اس کے کمرے میں گیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، اور ایک دم ارمان نے آواز اٹھا کے زمین پہ مارا۔ بھاگ گئی وہ کل رات، اسی کو دیکھا تھا میں نے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس نے بندوق اٹھا کر باہر دوڑ لگائی۔ ساحل اور ارسلان اس کے پیچھے لپ گئے، جبکہ باقی سب دل تھام گئے۔ کیا کیا ہے زرتاش نے؟ ہائے اللہ، میری جان کو تو دل منہ کو آ گیا۔ جبکہ گلالہ زرتاش کو چپکے سے کال میں لا گئی۔ دوسری طرف اس نے کھانے کی ٹیبل پر اس کی کال اٹھا لی۔ آپی آپ جہاں بھی ہیں چھپ جائیں، بابا کے سر پہ خون سوار ہے، آپی پلیز۔ اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ میر حاکم کو دیکھ کر گلالہ کی پیشانی پر بل پڑے۔ گلالہ، وہ دوسری طرف بول رہی تھی۔ میر حاکم۔ زرتاش ایک دم موبائل بند کر گئی۔ کیا ہوا؟ فرحات نے پوچھا۔ میرے بابا کو پتہ چل گیا، وہ مجھے جان سے مار دیں گے، آپ مجھے پلیز شہر چھوڑیں۔ لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ آپ کو ڈھونڈنے شہر نہیں گئے ہوں گے، یہاں آپ زیادہ محفوظ ہیں، فرحات نے کہا تو زرتاش فکر سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ شیری خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا بڑی حویلی سے ہے، اور زرتاش ارمان کی بیٹی۔ بدر نے اس کا تعارف سب سے کرایا ہوا تھا، لیکن یہ سب ہو کیا رہا تھا سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ۔